فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا جی جن کا خاص تعلق رہا ہے اس کے اجازت حسن سامبانی دام برکات ہم میری گزارش ہے کہ وہ کی تشریف لائیں اور مختصر تعارف کریں. اس کے بعد مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم سے واسنامہ پیش کریں گے. اس کے بعد مولانا کی بات ہوگی. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اور یہ اتفاق یہ ہے کہ حضرت مولانا مجدد العالی کا پروگرام کشمیر آنے کا اچانک بنا. اچانک مطلب جب ہم ان سے گفتگو کی تو انسانوں سے تقاضا کر رہے تھے، لیکن عالمی اسفار اور خود پھر مدارس اور دوسری جگہوں سے ان کی ذمہ داریاں اتنی کثرت سے ہیں کہ بار بار تقاضے کے باوجود ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ کا فضل و اللہ کا احسان ہے. اس سال جب ہم لوگ فقہ کے علم کے سیمینار کے سلسلے میں اندور حاضر ہوئے، حضرت مولانا سے 3 دن مسلسل الگ الگ ملاقاتوں میں گزارش کی. آخری ملاقات میں حضرت نے اشارہ فرما دیا کہ انشاءاللہ اس سال اللہ نے چاہا تو حاضر ہوں گے. اور الحمدللہ خدا نے احسان کیا. حضرت محمد تشریف آئے ہمارے درمیان اس وقت تشریف رکھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا کا تعارف میں کیا کرا سکتا ہوں. آفتاب کا وجود خود اس کے تعارف کی بڑی دلیل ہے. الحمدللہ مولانا کا علمی تعارف تو سبھی علماء یہاں پر بہتر طور سے اس سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جو اسلام میں سب سے مشکل ترین فن جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، مجھے ایک بات ذہن میں آئی. حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات درس میں فرمایا. ایک بار علامہ شیخ کشمیری علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تم مقامات حریری کی کتاب لکھو تو میں صرف ایک رات میں لکھ سکتا ہوں ایسی ادب کی مشکل ترین کتاب. اگر مجھے کوئی یہ کہے تم بدایہ اسی کتاب پر تبصرہ کرنے بیٹھو اور جیسی کوئی سطر لکھ دو تو میں اس کی ایک سطر بھی نہیں لکھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس جو دین اسلام کا مغز ہے، قرآن و حدیث کی روح ہے، جو انسان کے قدم قدم پر کام آنے والی چیز فقہ ہے، اس فقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو بہت ہی عظیم ترین مہارت تامہ
ان کو عطا فرمائی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ مولانا کے ہاتھ سے ان کے بااعتماد معتبر قلم سے الحمدللہ کتنی تحریریں آج تک وجود میں آ چکی ہیں اور پوری عالم اسلام کے مسلمان ان سے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ بغیر کسی طوالت کے گزارش کریں گے مولانا سے اور خود ہی ہم سب کو اپنے کلمات سے مستفید فرمائیں۔ عزیزان کے فنامت سے گزارش ہے کہ وہ صبح سلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمۃ اللہ رحمت مرتضی علیہ کی سراج گنج کی آمد پر اس دنیا سے ایسے مردان حق دین و حق آگاہ گزرے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں جن کو عظیم اور لاسانی تحریریں پیش کرنے کی تائید اس قدرت الہی سے ملتی ہے جس کا انکشاف ہو، جس پر ایمانی شعور و شرف کی معراج ہے۔ بڑے آدمی کی زندگی ہی بتاتی ہے کہ وہ جس درجے پر فائز ہوئے وہ ان کو کسی صبح یا کسی شام قانون یا اتفاق نہیں مل گیا تھا، بلکہ مدت تک بڑی سخت آزمائش سے گزرنے کے بعد میسر آیا تھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب مرتضی اللہ علیہ کو ہم انہی مردان حق دین و حق آگاہ میں سمجھتے ہیں۔ قاضی محلہ دربھنگا بہار کے علمی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں قیافہ بتائے گا کہ علم و دانش کی وراثت کی کسی درجے میں صحیح حفاظت ضرور کرے گا، لیکن علمی عربی فقہی اعتبار سے اس کا درجہ وقت کے بڑے اماموں میں ہوگا۔ اس کی پیشن گوئی کرنا چندہ آسان نہیں ہوتا۔ علماء کے گھروں میں اکثر بچے پیدا ہوتے ہیں، عالم و فاضل بھی بنتے ہیں، لیکن ان میں عظیم فقہی شان مجتہدانہ اور مقتدیانہ صفات کے حامل ہوتے ہی کتنے ہیں۔ لیکن کاتب ازلی نے ہمارے ممدوح مولانا خالد سیف اللہ رحمانی منتظر العالی کی قسمت میں لکھ رکھا تھا کہ آپ اس زمانے میں جب کہ دینی قدر اور علمی مزاج تیزی سے روبہ زوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان مجالس کی یاد تازہ کریں گے جن کا انعقاد وہ اپنے دور کے جلیل القدر اور عظیم مرتبت محدثین، فقہاء، زہاد اور عباد کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ آپ نے تحصیل علم کے سفر میں اپنے زمانے کے بڑے نامی گرامی علماء و مشائخ کے سامنے ضامن تلمذ طے کیا۔ آپ کے فخر کے لیے اتنا کیا کم ہے کہ آپ فقیہ اثر حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ جامعہ رحمانیہ اور ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تحصیل علم کے بعد عمارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ میں قیام کیا اور یہیں پر قضاء و افتاء کی تربیت حاصل کی۔ یہاں پر آپ کو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی استفادہ کا موقع ملا۔ آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز حیدرآباد سے ہوا، پھر آپ دارالعلوم سبیل السلام تشریف لے آئے۔ یہاں اپنے طویل تدریسی عرصے میں آپ نے تدریسی نظامی کی تقریباً تمام کتب کا درس دیا۔ آپ کی تحریک پر ادارہ میں تخصص فی الفقہ کا شعبہ قائم ہوا۔ آپ کی محنت شاقہ سے یہ شعبہ شہرت کے بانی عروج پر پہنچا۔ بے شمار علماء و فضلاء اس شعبے سے مستفید ہوئے۔ پھر آپ نے حیدرآباد میں علماء عالیہ اسلامی قائم کیا۔ اس کا مقصد فضلاء مدارس کی تربیت تھا تاکہ ان میں عصر حاضر میں پیش آنے والے مسائل کے حل دریافت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اللہ نے آپ سے تصنیف کا کام بھی دیا، اگرچہ فقہ کو خصوصی مضمون رہا۔ اس موضوع پر آپ نے وسیع تحریریں پیش کی ہے۔ بہم آپ نے قرآنیت، حدیث، فقہ و مذاہب، سیرت و تذکرہ اور دعوت و تذکیر جیسے موضوعات پر بھی نہایت قیمتی کتب تعریف فرمائی ہیں۔ آپ کی چند اہم کتابیں یہ ہیں: جدید فقہی مسائل، حلال و حرام، کتاب فتاویٰ، نیا عہد، نئے مسائل، فقہ القرآن، علوم الحدیث، راہ اعتدال، عورت اسلام کے سائے میں، حیات مجاہد وغیرہ۔ لیکن آپ کی جملہ تصانیف میں قاموس الفقہ کو ایک انفرادیت کا مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب 5 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ حق یہ ہے کہ اردو میں اس موضوع پر پہلی کتاب ہے جو تمام قدیم و جدید فقہی اصطلاحات کا نہ صرف تعارف پیش کرتی ہے بلکہ مفصل تشریح بھی کرتی ہے۔ یوں حضرت مولانا خالد سیف اللہ مرتضی اللہ کا سب روان روا ہے۔ ان گون ناموں فضائل کے ساتھ ساتھ موصوف کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے تحت جو درجن سیمینار مختلف اہم فقہی موضوعات پر منعقد ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ سب سیمینار آپ کی سرپرستی میں منعقد ہوتے ہیں۔ ان مقالات کو مستقل ضخیم جلدوں میں شائع بھی کیا گیا ہے۔ ان کوششوں سے ایک طرف تو جدید مسائل کا حل قرآن و سنت، تعبیر سلف اور تحقیقات خلف اور فقہی نظائر کی روشنی میں سامنے آیا، دوسری طرف ان لوگوں کے منہ پر مور سکوت تک جو جدید مسائل کے حوالے سے اجتہاد کا رونا رو رہے تھے اور علماء حق پر تان روا رکھتے تھے کہ وہ اجتہاد کا دروازہ بند کیے ہوئے ہیں۔ ان مسائل جدیدہ میں ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ اجتہاد کی
حدود و قیود کیا ہے اور اس کے اہل کون ہے. غرض حضرت مولانا کی ذات اس وقت بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں. اس کا اعتراف نہ صرف بر صغیر کے علماء نے کیا بلکہ عرب کے علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. چنانچہ ڈاکٹر وہبہ رحیلی کی تحریر اس پر شاہد ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی مرتضی العالی کا نہایت قابل ذکر اور تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شدید تباہی اور یکسر مسماری کے ماحول میں تخلیق و تعمیر کے کاموں کا آغاز کیا. ان کا یہ عمل اس حدیث پاک کے موافق ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ کو یقین ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے تب بھی ایک کھجور کا پودا زمین پر نصب کروں گا. او کما قال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد میں انسانیت کی تعمیر و تخلیقی تربیت کے لیے کتنی بشارتیں موجود ہیں. آپ نے اپنی مسائل جمیلہ سے بے غرضی دین خدمت کا تصور مستحکم کیا. آپ نے اچھے اور بڑے کام کو اخروی سرخروئی حاصل کرنے کے ذریعہ بنایا. تعصب اور تنگ نظری کے مقابلے میں شرافت اور حسن نیت پر قائم رکھنے کا درس دیا. جہالت اور گمراہی کا مؤثر علاج تعلیم و تہذیب سے کرنا سکھایا. مایوسی کے اندھیرے میں حوصلے کے دیے روشنی رکھنے کی ذمہ داری کا احساس دلایا. ہم آپ کے دارالعلوم سراج العلوم میں تشریف آوری پر تہ دل اور امیر جذبات و احساسات کے ساتھ آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ کا سایہ تعدیر قائم رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی جوالت کے مولانا سے درخواست ہے اور یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے جو ہم سامعین ہیں علماء تو ہیں ہی تشریف فرما، اس کے علاوہ سراج العلوم کے کچھ طلبہ ہیں، علاوہ بھی دیگر مدارس کے بھی طلبہ ہیں اور کچھ شیخ کرام بھی ہیں، کچھ ان میں قاضی بھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹر حضرات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو عالم تو نہیں ہے لیکن حدیث کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہے اور حدیث کا خوب مطالعہ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کھانا لے لے اسی کو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، محترم دوست و احباب، حالانکہ میں اس وقت ایک طرح سے حضرت میں ہوں اور یہیں سے مجھے ایئرپورٹ چلا جانا ہے. لیکن یہ جاتے جاتے 8 حضرات سے ملاقات کی جو سعادت حاصل ہو گئی یہ میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے. ابھی ہمارے عزیز دوست مولانا سلطان ندوی صاحب سے معلوم ہوا کہ یہاں جو حضرات موجود ہیں وہ متنوع قسم کے ہیں. اس میں علماء بھی ہیں، اس میں پروفیشنل حضرات بھی ہیں، اس میں علمی ذوق رکھنے والے حضرات بھی ہیں. اگر وقت ہوتا اور موقع ہوتا تو میں ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ کچھ گزارشات پیش کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا موقع بھی نہیں ہے. اس لیے ان چند دنوں میں یہاں کے حالات کا جو اندازہ ہوا ان کی روشنی میں جو زیادہ اہم بات اور زیادہ قابل ذکر بات ہو سکتی ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے. پیغمبروں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے ہم نے سب سنا. حضرت یعقوب کا پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا خاندان. حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق اللہ کے نبی اور تمام انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی نسل سے پیدا ہوئے.
حضرت یعقوب کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی اور ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے پیدا ہوئے. حضرت یعقوب کے دادا حضرت ابراہیم صرف نبی نہیں بلکہ ابو الانبیاء. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے. حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور قائدوں کے بیان کے مطابق ان کے اور بیٹے بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ہے. بیٹے نبی، والد نبی، چچا نبی، دادا نبی، خود نبی. سوچیے اس خاندان میں اللہ کی کتنی خشیت ہوئی. دن رات اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر لیٹے ہوئے. موت آنی قیامت کا انتظار ہے اور حضرت یعقوب کے چاروں طرف ان کے صاحبزادے اور عزیز بیٹھے یا کھڑے ہوئے جیسے کسی بزرگ خاندان کے وفات کے وقت خاندان کے تمام لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا حضرت یعقوب نے کہ میرے بعد تم لوگ اتفاق اتحاد سے رہو گے یا نہیں رہو گے، تمہارے آپس میں تعلقات کیسے رہیں گے. بلکہ ایک عجیب سوال ہے. سوال فرمایا ما تعبدون للہ، اے میرے بچوں تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ سوال کسی عام آدمی کا نہیں، اللہ کے نبی کا جس کا پورا خاندان نبیوں اور رسولوں کا ہے. لیکن اس طرح مرگ پر جو فکر ان کو ستا رہی اور جس خیال میں ان کو بے چین و برقرار کر رکھا ہے وہ یہ کہ میرے بعد میری نسل کے لوگ کس کی عبادت کریں گے، کس مذہب سے ان کا تعلق ہوگا. جب آپ کے فرزندان نے کہا کہ ہم آپ کے خدا اور اسماعیل و اسحاق کے خدا اور آپ کے دادا ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، تب حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا اور اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی نسلوں کے ایمان کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے. آج ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ ہم عبداللہ ہمارے والد عبدالرحمان، ہمارے بچے کے ظاہر مسلمان ہی رہیں گے، ہماری نسل تو اسلام ہی کے دائرے میں رہے گی، ہمیں ان کے بارے میں کیا فکر کرنی ہے. تو ہماری ساری فکر اپنی اولاد کی دکان کے بارے میں، مکان کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، زندگی کے دوسرے مسائل کے بارے میں ہوتی ہے. اس کا رشتہ کہاں ہوگا، اس کی ملازمت کہاں ہوگی. کبھی ہمیں یہ سمجھنے کی مہلت نہیں کہ ان کے دین کا کیا حال ہوگا اور اللہ کے نبی اور پیغمبر کو اپنے اولاد کے بارے میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ دین ایمان کو قائم رہ گیا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ آج آپ کے یہاں جو ماحول بن رہا ہے اللہ اس کو دل مناسب و موافق فرما دے. ہر مسلمان کے گھر پر ہونی چاہیے کہ وہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں مطمئن ہو کہ یہ انشاءاللہ ایمان ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کو یہ نعمت نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہاں آ کر پہلے سے میں نے سنا تھا کہ یہاں عیسائیت کا فتنہ پھوٹ
कादियानियत का फितना उठ रहा है। यहाँ बाद जो हमारे हिंदू बिरादरान वतन हैं वो भी हमारे बच्चों को अपने आश्रम में ले जा रहे हैं, उनका मजहब तब्दील हो रहा है। आप यकीन जानिए ये मुसीबतें तमाम मुसीबतों से बढ़कर एक मुसलमान के लिए ये बात आसान है कि उसके मकान की एक एक ईंट मुनहदर कर दी जाए। एक मुसलमान के लिए ये बात आसान है कि उसके कारोबार को जलाकर राख बना दिया जाए। एक मुसलमान के लिए ये बात आसान है कि उसके हलफ के लहू का एक एक खतरा वसूल कर दिया जाए। एक मुसलमान के लिए ये बात आसान है कि अल्लाह के दीन के लिए उसके बच्चे काम आ जाए। लेकिन एक मुसलमान के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो खुद ईमान से महरूम हो जाए या उसकी नस्ल ईमान से महरूम हो जाए। मैं आप खुदा से दरख्वास्त करता हूँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम इस फितने इक़्तिदार के मुकाबले की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अपने आप को और अपने लोगों को आग से बचाओ। ये कौन सी आग है? ये वो आग है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख की आग 70 बार खोली गई तब दुनिया में भेजी गई, तब उसकी तमामत का हाल ये है कि हम उसकी एक चिंगारी अपने हाथ पर नहीं रख सकते। और सिर्फ आग ही इंसान को तबाह करने वाली चीज नहीं, पानी में भी इंसान डूब सकता है, आग ही में भी इंसान की जिंदगी जा सकती है। कुरान ने आग का जिक्र किया, अपने आप को और अपने अहबायान को आग से बचाओ, क्योंकि पानी थोड़ी मकदार में गवारत दे सकता है। हवाएं अगर हल्की हो तो इंसान के लिए खुशगवार होती है। आग ऐसी चीज है तो उसका शोला नहीं, उसकी एक चिंगारी को बर्दाश्त नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा दिया कि जहन्नम के आमाल और अफकार में मुब्तला हो जाना, ऐसे आनंद और ऐसे फिक्र में जो आदमी को दोज़ख की तरफ ले जाने वाला हो, ये उसी तरह बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है जैसे इंसान के लिए आग नाकाबिल बर्दाश्त होगी। तो सबसे पहला काम यह है कि हम अपनी नस्लों की ईमान की हिफाजत की कोशिश करें और उसके लिए 3 बातें जरूरी है। पहली बात जरूरी है बाखबरी। आदमी एक दूसरे के हालात से बाखबर है। होता यह है कि हम अपने बाल बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल बेखबर होते हैं। मुसीबत में है, ये परेशानी में है, बच्चे यतीम हैं, औरतें बेवा हैं, इनकी जिंदगी में कोई सहारा नहीं, कहाँ से उनकी जिंदगी गुजर रही है, कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं, हम इसकी खबर भी लेते हैं। ये ईमानी शान के खिलाफ एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल जसद वाहिद के एक जिस्म की, यशुद्द बाज़ुहु बाज़ा, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर आपने जो बात फरमाई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने फरमाया जिस्म का मिजाज ये है कि तलबे में भी अगर कांटा छुप जाता है तो इंसान की आंखें उसके लिए रोने लगती हैं। तो इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है, एक मुसलमान पर भी कोई मुसीबत आए तो दूसरा मुसलमान इसका दर्द अपने सीने में महसूस करे। लेकिन दूसरा पहलू भी है जो आमतौर पर उलमा भी गौर नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि तलबे में कांटा चुभा और दिल बेचैन हो गया, दिमाग में सुकून हो, ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म में सिग्नलिंग का एक निज़ाम कायम कर रखा है। जो डॉक्टर हजरात हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। कहीं एक कांटा चुभता है तो ये जो हमारे जिस्म में बाखबरी का और सिग्नलिंग का निज़ाम है वो फौरन दिमाग को इसकी इत्तला करता है और फिर
دماغ انسان کے پورے وجود کو متحرک کرتا ہے، آواز ہوتی ہے، ہاتھ میں چین ہوتا ہے، قدم ہاسپٹل کے قدم بڑھتے ہیں. تو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک نظام باخبری کا ہونا چاہیے. کس مسلمان پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے کیا حالات پیش آ رہے ہیں، دین کے اعتبار سے کیا حالات پیش آ رہے ہیں، ہم اس کے معاملے میں باخبر. اس لیے کہ جو خفیہ انتظامی تنظیمیں ہیں وہ جگہ پاؤں کام کرتی ہیں. آپ کے گھر کا ایک بچہ گزرا ہوا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے. ہمارے گھر کے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے. تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ آدمی مسلمانوں کے بارے میں، اپنے سماج کے بارے میں ہم باخبر رہنے کی کوشش کریں، کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر نماز میں ایک آدمی نہیں آتا تو لوگ فوراً اس کے گھر پہنچ جاتے. کیا ہوا، کیوں نماز کے لیے آیا؟ یعنی باخبری کا ایک نظام تھا، ایک دوسرے سے باخبر کرنے. تو پہلی ضروری بات تو یہ ہے لوگوں نے ایک نظام بنائی کہ بھائی تمہارے پاس کوئی نئی دعوت لے کر آئے جس پر تم آج تک عمل کرتے رہے، اس کے برخلاف کوئی آدمی کوئی چیز لے کر آئے تو تم فوراً سے ذمہ داروں سے رجوع کرو تاکہ صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے واضح. تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں خود بتاتا کہ آندھرا پردیش میں حیدرآباد میں رہتا ہوں. وہاں ایک مشہور تاریخی جگہ ہے چار مینار، پورا علاقہ مسلمانوں کا. رمضان المبارک کے مہینے میں وہاں اپنی گاڑی سے گزرتا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں مسلسل ہر گزرنے والے پر بہت خوبصورت رسالہ دیتا ہے، السلام کے نام سے، ہر گاڑی والے کو، چلنے والے کو. اور چونکہ افطار کا وقت قریب تھا، سب لوگ لے کر رکھے ہیں آگے بڑھتے، ہم نے بھی لے کر رکھی اور سب کو دیکھا نہیں. بعد میں جو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کہیں عیسائیت کا لٹریچر تو نہیں. اس کے سر غلط پر ٹائٹل پر حضرت نبی علیہ السلام سے متعلق آیت اور اس کا ترجمہ، اور اس کے اندر جو مضامین تھے اس میں حضرت ابراہیم کے واقعات اور انجیل کے لیے انجیل شریف، اور جو حضرت عیسیٰ کے حوالی یا حوالیوں کے حوالے ان کے خیال کے مطابق ان کا نام اس طرح کہ حضرت یوحنا رضی اللہ عنہ، حضرت لوقا رضی اللہ عنہ نے فرمایا. عام مسلمان اگر اس کو پڑھے تو وہ یقیناً یہ سمجھے گا کہ شاید یہ مسلمانوں کا لٹریچر ہے. تو یہ میں اس کا نام کو کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. قادیانی حضرات آتے ہیں، وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں میں بہت سی جماعتیں ہیں، ایک جماعت میری بھی ہے، احمدی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، مسلمان کو رکھا جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی سور کا گوشت کو سور کا گوشت کہہ کر بیچے تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سور کے گوشت کو بکری کا گوشت کہہ کر بیچے تو اس سے آدمی کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے باخبری. علماء کی ذمہ داری ہے، دین کار کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے باشعور لوگوں کی ذمہ داری ہے. کہ جیسے مشہور ہے کہ آج کل صبح کا ناشتہ اخبار سے ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے اپنے ریاست کی، اپنے ملک کی، پوری دنیا کی خبریں اس کے سامنے ہوں، تو اپنے سماج کی دینی خبریں بھی حاصل کرنے کی کوشش کی. ایک ضروری بات تو یہ. دوسری ضروری بات یہ ہے اپنے بال بچوں کی تربیت پر رکھتے ہیں. اس کا تو سب سے بڑی کمی ہم لوگوں کی ہو گئی ہے کہ مادیت کی جو دور ہے، کیسے 100 کے 1000 بنائے جائیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے مقابلے میں لوگوں کی توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہو گئی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے
مشہور سورت کی کتاب ہے. انہوں نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے معاملات کو جمع فرمایا. تو ان معاملات میں سے جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات ہم سب کی پاک مائی ان کے یہاں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے. گویا ایک طرح سے آپ گشت فرماتے. کوئی بات ان کو کہنی ہوتی تو کہتے, کوئی ان کی ضرورت ہوتی تو اس میں مدد فرما دیتے. یہ اصل سے لے کر مدد کرتے ہیں. جن بیوی کی باری ہوتی ہے جہاں اس شب کا قیام ہوتا, مغرب کے بعد آپ وہاں مقیم ہو جاتے اور تمام ازواج مطہرات اور حضور کی صاحبزادیاں سب وہی جمع ہوتی. مغرب سے عشاء تک آپ کا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرتا. کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا, بعض عورتوں کے مسائل ہوتے, براہ راست حضور سے پوچھنے کا حجاب ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات آ کر عرض کرتی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیتی اور ان کو مسئلہ بتا دیتی. مغرب سے عشاء تک کا پورا وقت میں جاتا. عشاء کے بعد کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھ کر آپ فوراً ان بیوی کے یہاں آ جاتے جن کے یہاں آپ کی باتیں رات محمد سے کیا. لیکن جو خاندان کے لوگ تھے وہ عشاء کے بعد ہی بعض دفعہ اپنے بچوں کو اپنی تربیت کے لیے حضور کی خدمت میں بھیجتے تھے. جیسے حضرت عباس جاننا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا معمول مبارک کیا ہے, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر کم تھی اس وقت, ان سے یہ فرمایا کہ جب حضور تمہاری خالہ حضرت میمونہ کے یہاں جب آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس دن تم حضور کے ساتھ جا کے رات گزارتے. تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے, فرماتے ہیں کہ حضور اور میری خالہ حضرت میمونہ ایسے سو گئی اور سرحانے نے حضور نے ہم کو سنا دیا. اور پھر حضور کے جو رات کا معمول تھا تہجد کا, اس طرح کے لیے اٹھنے کا, اس پورے معمول کو حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا. اس سلسلے میں سب سے اہم روایت حضرت عائشہ رضی اللہ بن عباس کی. حضور کے لیے استنجے کا پانی رکھا, وضو کا پانی رکھا, حضور کے ساتھ نماز پڑھی. تو یعنی عشاء کے بعد کا جو وقت تھا وہ بھی تربیت کو استعمال ہوتا تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت تو اتنی مصروفیت کے باوجود آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں, آپ مسلمانوں کے قاضی ہیں, آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار ہیں, آپ مسلم مملکت کے حکمراں ہیں, آپ پوری انسانیت کے داعی ہیں. کتنی مشغولیت حضور کی نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خاندان کی تربیت میں ہوتا تھا. اور بعض اوقات عشاء کے بعد تربیت فرمائے کرتے تھے. اب ہم اور آپ اپنے سینوں میں دلوانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید ہفتے میں بھی تو 4 گھنٹے نہیں دیتے. کھانے پینے میں تفریح میں تو وقت دیتے ہیں, لیکن مزاج مسلمانوں کا یہ ہو گیا کہ صبح نکلے کاروبار کے لیے, آفس کے لیے, شام میں واپس آئے, کھانا کھایا, آپ کے یہاں دکانیں جلد بند ہو جاتی ہیں, دوسرے علاقوں میں دیر سے بند ہوتی ہیں, رات دیر گئے, آئے, کھانا کھایا, ٹی وی دیکھا, سو گئے. بعض تو ایسے ماں باپ ہیں کہ جن کی ملاقات اپنے بچوں سے ہفتے میں ایک دن ہوتی, کیونکہ جو باپ ہے ان کی صبح دیر سے ہوتی, بچے اس سے پہلے اسکول چلے جاتے ہیں, اور ان کی رات بھی دیر سے ہوتی ہے, بچے پہلے سو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی تنقید ہے, ناانصافی ہے بچوں کے ساتھ. جیسے ان کو کھانا نہ دینا ان کے ساتھ ظلم ہے, جیسے ان کو کپڑا نہ دینا ان کے ساتھ ظلم ہے, جیسے ان کی تعلیم کا انتظام نہ کرنا ان کے ساتھ ظلم ہے, اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت سے غافل ہو جانا, دینی تربیت سے, یہ بھی ان کے ساتھ ظلم ہے. تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ والدین
اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حساس. کئی واقعات کئی لوگوں نے مشکل رہتے ہیں. عالیہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ صاحب فلاں ہوا بات ہوئی میرا بچہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, ہم کو رشتہ پسند نہیں ہے دینی اعتبار سے. کبھی لڑکیوں کا معاملہ آتا ہے کہ فلاں لڑکے شادی کرنا چاہتی ہے حالانکہ وہ لڑکا اس لائق نہیں ہے, کوئی عادتوں میں پڑا ہوا ہے. یہ بگاڑ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا ہے, یہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے اور ہماری غفلت کی وجہ سے بڑھتا جاتا ہے. اور جب نوبت وہاں پہنچ جاتی ہے جب ہم اولاد روک نہیں سکتے تب ہماری آنکھیں ٹوٹتی. تو یہ بھی اولاد کا ایک بڑا حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جائے. تو پہلی چیز باخبری ہے. دوسری چیز اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ. اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ ضروری ہے وہ تمام مسلمانوں کے مسائل دینی پہلو کی فکر, ان کے دین کی فکر, ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش. دیکھیے شریعت میں کچھ احکام وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نجات کا مدار رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعمال پر بیعت لیتے تھے. آپ کلمہ شہادت پر بیعت لیتے تھے, نماز پڑھنے پر, روزہ رکھنے پر, زکوٰۃ دینے پر, حج کرنے پر, زنا نہ کرنے پر, چوری نہ کرنے پر, غیبت نہ کرنے پر, ان چیزوں پر آپ بیعت فرمایا کرتے تھے. کچھ مسائل وہ ہیں جن میں مدارج جو مدارج نجات نہیں, جن میں شروع سے اہل علم کے درمیان ایک سے زیادہ رائے نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل بنیاد ہے دین کی ادھر سے ہم لوگ ہو جاتے ہیں بے توجہ, اور جو فروعی مسائل ہیں جن کو دین میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہے ان کو ہم بنا لیتے ہیں اپنے غور و فکر کا, کوششوں کا محرف. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصل جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر میں بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے پر بیعت لی. طریقہ نماز پر بیعت نہیں لی, نماز کیسے پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے پر بیعت لی. طریقہ حج پر آپ نے بیعت نہیں فرمائی, کیونکہ نماز بنیاد ہے, اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہے. لیکن نماز کے اگر ایک سے زیادہ طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو ان میں کسی بھی طریقے پر آپ نے نماز پڑھ لی, آپ کی نماز ہو جائے, اس کے بارے میں سوال نہیں. اس مزاج کو صحابہ جانتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب مرتب فرمائی, موطا امام مالک. عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, علماء کو جانتے ہیں, اخلاص کے ساتھ مرتب. جب امام مالک نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو 7 آدمیوں نے اسی نام سے موطا کے نام سے کتاب لکھنی شروع کی. تو لوگوں نے امام مالک سے عرض کیا, ان کے شاگردوں نے کہ حضرت آپ کی کتاب کا کیا امتیاز رہے گا, 7 لوگ لکھ رہے ہیں. فرمایا لکھنے دو, جو کتاب اخلاص سے لکھی جائے گی وہ باقی رہے گی اور اس کو باقی رہنا چاہیے, اور جو کتاب صرف مقابلے کے جذبے سے لکھی جائے گی خود ختم ہو جائے گی. تو آج دنیا میں موطا امام مالک ہے اور اس کے مقابلے میں جو کتابیں لکھی گئی ان میں سے کوئی موجود نہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے کی حکومت بہت مبسط ہے. جو عباسی خلفاء ہیں اس میں 3 بادشاہ امام مالک کے شاگرد ہیں وہاں پر. تو 2 بادشاہوں نے امام مالک سے یہ کہ بعد دیگر خواہش کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کی اس کتاب کو ہم غلاف الکعبہ سے لٹکا دیتے ہیں اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو حکم نافذ کر دیتے ہیں کہ آپ سب کو انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب اگر میرے جیسا کوئی نفس پرست آدمی ہوتا تو خوشی سے پھولے گی سے ماتا کے بعد پوری دنیا میں ہماری کتاب چلے گی. لیکن امام مالک کی خشیت کی اور اخلاص کی بات امام مالک نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اعمال ہوتے ہیں, مختلف صحابہ نے حضور کے مختلف عمل کو نقل کیا ہے. وہ مختلف شہروں میں گئے ہیں, جس شہر میں گئے ہر صحابی نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو نقل کیا، اس کے مطابق وہاں کے لوگ عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ ایسا نہ کیجیے، امت کو اس کے مطابق عمل کرنے دیں۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ جو ہماری رائے ہے تمام لوگوں کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احباب الام، بڑی ممتاز کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ نہی عن المنکر، جو برائی سے منع کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ برائی سے روکنے سے مراد وہ برائی ہے کہ جس کا برائی ہونا متفق ہے۔ جن مسائل میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو اور آپ کی رائے ہے تو یہ صحیح ہے اور دوسری کی رائے ہے تو یہ صحیح ہے، تو آپ کو دوسرے کو اس عمل سے روکنا چاہیے، وہ اس دائرے میں نہیں آتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، بالواسطہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صحابہ تمام مسائل میں ایک ہی بات پر متفق ہو جاتے تو ہم کو خوشی نہیں ہوتی۔ ہمیں اس سے خوشی ہے کہ ان میں اختلاف رائے ہے، اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک رائے پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو ہم دوسری رائے پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں اطمینان رہتا ہے کہ یہ بھی حضور کے ایک صحابی کا عمل۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، اسی لیے آپ پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی قرآن۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوام جو آپ نے ارشاد فرمائے اور آپ کے افعال و معمولات جن کو آپ نے انجام دیا، حدیثوں کی شکل میں قیامت تک محفوظ ہے۔ اور اسی طرح حضور کی مختلف سنتوں کو امت کے مختلف طبقوں نے اپنے عمل کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے۔ کسی نے آمین زور سے کہا، کسی نے آمین آہستہ کہا، کسی نے ایک بار دفعہ اعلان کیا، کسی نے ایک سے زیادہ دفعہ اعلان کیا۔ اس طرح اللہ نے حضور کی تمام سنتوں کو امت کے تعامل کے ساتھ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، جو معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان میں سے کسی عمل کو حقیر سمجھنا دراصل حضور کی سنت کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو میں اصل میں اس بحث کا زیادہ ڈال کے لمبی بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ علماء نے کبھی ان اختلافات کو ایسا اختلاف نہیں بنایا جس کی وجہ سے کوئی نزاع پیدا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنے کا پایا، لیکن بغداد میں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے تو نماز فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے دعائے قنوت کیوں پڑھی؟ تو امام ابو حنیفہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ کر بھی ان سے اختلاف کروں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ یہ ایک تو امام شافعی کا اخلاص ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ احکام کے درجات سے واقف تھے، احکام کے مدارج سے واقف تھے کہ کون سا حکم اس درجے کا ہے کہ اس پر اصرار کرنا چاہیے اور کون سا حکم اس درجے کا ہے کہ اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان مسائل کو کبھی سبق صالحین نے دین میں اساسی اہمیت دی۔ ہم سے قبر میں یہ سوال ہوگا کہ تمہارے رب کون ہے، تمہارے رسول کون، اور یہ سوال ہوگا حشر میں تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کس طریقے پر نماز پڑھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو فقہی اختلافات ہیں یہ قابل دعوت نہیں، دعوت دین کی ہے، دعوت کسی خاص مسلک کی نہیں، تبلیغ دین کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا حکم دیا۔ جو مسالک ہیں، جو فروعی اختلافات ہیں، ان کی تبلیغ نہیں ہے، یہ قابل تبلیغ نہیں ہے، قابل ترجیح ہے۔ جو عمل آپ کو بہتر سمجھ میں آتا ہو اور ایسے عالم سے آپ نے معلوم کیا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو، پھر اس پر عمل کریں۔
لیکن دوسروں کو دعوت دینا کہ تم بھی اس پر عمل کرو، یا دوسروں کو یہ کہنا کہ تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، اس کے غلط ہو گیا، یہ جائز نہیں، یہ ہمیں حق نہیں۔ صحابہ کے دور میں خود اختلاف ضابطہ تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حج کا موقع ہے، صحابہ منا اور عرفات کے میدان میں اپنے فراق ادا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایام حج میں ایک ذکر ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک ولا شریک لک۔ یہ ذکر ہے، ایک تکبیر تشریف ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صحابی کہتے ہیں منا من یکبر، ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو تکبیر تشریف لے رہے تھے بلند آواز میں، ولم ینکر علیہ، ان پر کسی نے نکیر نہیں کی، ومنا من یلبی، اور ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو تلبیہ کہہ رہے تھے، ولم ینکر علیہ، ان پر نے کوئی نکیر نہیں کی۔ یعنی صحابہ اس مزاج کو سمجھتے تھے کہ یہاں دونوں طرح کے ذکر کی گنجائش ہے، اس لیے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جس کا جی چاہا اس نے تلبیہ کہا، جس کا جی چاہا اس نے تکبیر تشریف کہا۔ تو میں اصل میں اس مسائل پر بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اس ضمن میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ غیر ضروری بحثیں آدمی کو اصل مسئلے سے داخل کر دیتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے، اصل مسئلہ ہے مسلمانوں کے ایمان کو بچانا، اصل مسئلہ ہے انسانیت کو اللہ کے دین کی طرف لانا، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے امت کو فتنہ اقتدار سے محفوظ رکھنا۔ لیکن جب ہم اس طرح کے مسائل الجھ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل مسئلے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی فتح بیت المقدس کی، کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور صدیوی جنگ میں فیصلہ کن شکست دی عیسائیوں کو، تو جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت عیسائی علماء کے درمیان مناظرہ چل رہا تھا۔ وہ مناظرہ یہ تھا کہ آسمان افضل ہے کہ زمین افضل ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آسمان افضل ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھا لیا گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے افضل ہے کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی اور 3 دن وہ زمین کے اندر دفن ہے، وہ کہتے زمین افضل ہے۔ تو وہ آسمان افضل کا زمین افضل کے بحث میں رہے اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ مجھے کبھی خیال ہوتا ہے کہ کہیں ہم لوگ اسی روایت کو تو نہیں پہنچ گئے کہ ایمان کی سرحدیں ٹوٹ رہی، ہمارے مسلمان بھائی مرتد ہو رہے ہیں اور ہماری توجہ ان غیری اور ذری مسائل کی طرف جس کو کبھی دین میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی، ان مسائل کی طرف ہماری توجہ۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے درمندانہ درخواست کرتا ہوں، چاہے آپ کسی نقطۂ نظر کے حامل ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ایسے اختلافات میں پہنچ جائیں۔ جب گھر میں آگ لگتی ہے کسی کے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اس وقت کیا سب لوگ مل کر چاہتے ہیں کہ پانی کا ڈول ڈالیں تاکہ آگ بجھے، وہ گھر میں محفوظ رہے اور اس پڑوس کے لوگ میں محفوظ رہے۔ تو اس وقت گھر میں آپ کے آگ لگے گی، سب لوگ مل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، اور ورنہ میدان حشر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو آپ کو شرمندگی اور رسوائی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک بات اور پھر میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امت کا اتحاد اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگ اپنی سوچ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائیں، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اللہ نے جو انسان کے اندر عقل رکھی ہے اور اس میں سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو ہر آدمی کی سوچ میں اختلاف ہوتی ہے، ہر چیز میں۔ کسی کو سفید رنگ پسند ہے، کسی کو کالا پسند ہے، کسی کو سرخ پسند ہے۔ اللہ ہی نے اختلاف ذوق رکھا ہے، اس کو ہم آپ پتہ نہیں کر سکتے۔
لیکن اتحاد کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کے باوجود اتحاد. اختلاف رائے ہے ہمارے درمیان، لیکن امت کے مشترک مسائل کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے ہم سب متحد ہیں. یہ مزاج ہم اپنا کرتا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کا لحاظ تھا. میں اس وقت تفصیل نہیں جانا چاہتا، لیکن بعض ایسی چیزیں جو گناہ ہیں امت میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے ان کو بھی برقرار فرمایا. جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے. کیسا گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو تاکہ ان میں صلح ہو جائے. اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی وحدت کرائی اور عمل آپ نے اس کو برت کر دکھایا. ایک انسان کی فکر ہم لوگوں کا مزاج تو یہ ہو گیا اگر کسی نے اختلاف کیا تو اس کی کیا ہے جانے لو. حضور نے امت کا مزاج نہیں بنایا. قاضی ایاز کی کتاب سیرت پر الشفا فی حقوق المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے بنتا، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صاحب دیہات کے آئے، کہنے لگے کچھ عنایت فرمانی. حضور اندر تشریف لے گئے، کچھ لا کر دے دیا. ویسے بھی آپ کے پاس جمع تو رہتا نہیں تھا کچھ. عرب کے لوگ چونکہ سادہ لو ہوتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے زبان کو بول لیتے ہیں. کہنے لگے ما احسن تو ما اجمل. یہ آپ نے کوئی بڑے اچھے اخلاق کا سلوک نہیں کیا، اچھا سلوک نہیں فرمایا. اللہ کے نبی اور پیغمبر کو امتی کہے. صحابہ کی آنکھیں چڑھ گئی، ان کی آستینیں چڑھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحابہ کو لوگ آخر اندر تشریف لے گئے. پھر کچھ اور حضور آ کر نیا فرما دیا. اب وہ بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے قد احسنت قد اجملت. کیا کہنے ہیں آپ کے، آپ نے تو بڑے اعلیٰ اخلاق کا سلوک کیا، بہت اچھا سلوک فرمایا. دیہات کے لوگ جلدی خوش نہیں ہو جاتے. اس کے بعد حضور صحابہ سے مخاطب کیا، وہ بیعت کر لیتا. حضور نے فرمایا ایک شخص کی اونٹنی بلک گئی اور جتنے جانور ہیں اس میں اونٹ سب سے زیادہ بلکتا ہے. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے، لوگ جتنا دوڑتے جاتے ہیں اونٹنی بھاگتی جاتی ہے. مالک کو خبر وہ دوڑ رہا ہے، لوگوں کو منا دیا بھائی تم لوگ ہماری اونٹنی کو مت چھیڑو. اور پیار کے ساتھ اپنی اونٹنی کو آواز دیا، ہاتھ میں اس کے چارہ گئے، دور سے چارہ دکھایا. اونٹنی واپس آ رہی. ایک ہاتھ اونٹنی کی پیٹھ پر پھیرتا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے چارہ کھلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر واپس لے آیا. حضور نے فرمایا کہ لوگوں جب میری امت کا کوئی آدمی بلک جاتا ہے تو اپنی بلکی ہوئی اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کے مالک کا جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ میرا اس بلکے ہوئے امتی کے ساتھ. کیسے محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں امت کی، اور کیسے آپ چاہتے تھے کہ اس عبادت کی ایک ایک اینٹ محفوظ رہے. اس طرح حضور نے امت کو جوڑا ہے. اگر ہم امت کو اپنی بے اعتدالی اور ناسمجھی کی وجہ سے توڑیں کیا ہم وہ دکھائیں گے قرآن اللہ کو، اور کیسے ہم سامنا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، مسائل بہت ہیں اور ہر جگہ ہیں. کچھ مسائل کی نوعیت بدلی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ مسائل. لیکن اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی نسل کی اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کو نمبر 1 باخبری ضروری ہے، اپنے سماج سے باخبر رہنا. نمبر 2 اپنے بچوں کی تربیت اور اس کو وقت دینا ضروری ہے. نمبر 3
کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل جو دین میں جن کی اہمیت نہیں اور جو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب بن گئے ہیں، جس بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو آپ غلط نہ سمجھیں اور دوسروں کو ساتھ لے کر ان مسائل کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائیں جو اس وقت آپ کے لیے تازہ ہیں۔ یہ علماء کا بھی فریضہ ہے، یہ دینی کام کرنے والوں کا بھی فریضہ ہے اور یہ مسلم سماج کے باشعور لوگوں کا بھی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اب کیا ہے تو اس میں سوال ہے کہ ملک کو معاشرے میں آپ کر دیجیے، جو بھی سوال دیجیے میں مناسب سمجھوں گا اس کو جواب دوں گا۔ ملک اور معاشرے میں جو بدعنوانی، بدامنی، بدامنی پھیلی ہوئی ان پر قابو کیسے پائے جائیں؟ کیا اس کے لیے دعوت موجود رہے گی یا خدمت موجود رہے گی؟ اگر دعوت موجود رہے گی تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اگر حکومت موجود رہے گی تو اس کے لیے ملکی انتظامیہ کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے تمام بدعنوانیوں کو فروغ مل جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں بڑی واضح رہنمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو جہاں تم طاقت کا استعمال کر سکتے ہو اس کے کوئی فتنہ کرنے والا ہو وہاں تم طاقت کا استعمال کرنا کیا مطلب ہے طاقت کے استعمال کا؟ یعنی جن کو رشتے کے اعتبار سے یا قانون کے اعتبار سے تم مجبور کر سکتے، جیسے آپ کا بچہ ہے ابھی اس عمر میں ہے کہ آپ کا دباؤ قبول کر سکتا ہے، آپ اس کو مجبور کیجیے اس پر۔ لیکن جن کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا یا حالات آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے، وہاں صرف زبان سے نہیں ضرور کریں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور زبان کا استعمال طاقت سے اس کا فائدہ کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرمی برتنے والے، نرمی پر وہ نتائج مرتب فرماتے ہیں جو نتائج سختی پر مرتب نہیں فرماتے اور نرمی کو پسند فرماتے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کے ساتھ آپ سماج تک پہنچے اور ان کے علاقوں بدلنے کی کوشش کریں۔ حکومت سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر حکومت کوئی غلط کام کر رہی ہے تو آپ پرانا طریقہ کرو، اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ جو مسلمان بران اسمبلی ہیں، پارلیمنٹ میں، ان کو تیار کریں اور آپ اس قانون کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن امن کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے اور صحیح کاموں میں شرک ہوتا تھا، اتنی تکلیف لوگوں کو ہوتے رہے جس کی وجہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تبلیغ توحید کے لیے، اس کے سامنے اگر توحید میں شرک ہو رہا ہو کتنی تکلیف ہوتے جلی ہو جاتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک لڑا کے، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے جب اس کا وقت نہیں آیا اور جب اللہ نے دے دیا مکفرہ ہو گیا ایک بار لڑا نہیں تمہارے اور وہاں سے ختم کر دیے۔ اس لیے آج کے حالات میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے آج جو ذرائع ابلاغ ہیں، ان ذرائع ابلاغ کو حاصل کر کے آپ ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس انداز پر کریں جیسے کیا جاتا ہے۔ میں بھی کل اپنے بعض دوستوں کے ساتھ ایک جگہ گیا تھا، تفریحی جگہ تھی، تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ سب بچے یہاں کے والے، تو میں نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آج کل جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ماں باپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ تم اسکول کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تکلیف ہونا چاہو، ہم تم کو پکنک لے کے جائیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، کھانا جیسے بنا کر لے کے چلیں گے، پارک میں
کھیلو گے کہ وہاں نماز پڑھو گے، تم وہاں کچھ ہم کو آیات کو سناؤ گے، ہم تم کو انعام بھی دیں گے، آئس کریم بھی کھلائیں گے. اس طرح آپ اس کا رخ ہو سکتے ہیں. اگر آپ بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیں جو بزرگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ بغاوت کر رہا ہے. اس کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے کہ آج کے حالات میں ہم لوگوں کی اصلاح اس طریقہ پر کر سکتے ہیں جو آج کا مزاج ہے. تو اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے اور اسی سے تبدیلی آتی ہے. زور زبردستی سے تبدیلی نہیں آتی ہے، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ زور زبردستی سے اور ضد پیدا ہوتی ہے. ایک سوال اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کیا طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، اس میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں، چاہے وہ دوا کی شکل میں ہو یا ڈاکٹر کی فیس کی شکل میں ہو. دیکھیے زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہر جگہ کہا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. تو ایتائے زکوٰۃ کے مالک کسی کو اس کے مالک بنا دینا ہے. تو اس لیے اس میں یہ شکل ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ نے ہاسپٹل قائم کیا، اس میں امیر و غریب ہر طرح کے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی باقی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ زکوٰۃ کے فنڈ سے اس کو دوا دلا جائے، کیونکہ دوا کا آپ اس کو مالک بناتے ہیں. یا اس کو ٹیسٹ کرانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، آپ زکوٰۃ کی قیمت سے اس کو پیسے دے دیں کہ تم جاؤ فلاں جگہ ٹیسٹ کرا کے اس کے پیسے ادا کرو. یہ شکل جائز ہے، لیکن مریض کو اس کا مالک بنایا جائے براہ راست اس سے ڈاکٹر کی تنخواہ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے دوسرے مدد پہ اپنے استعمال ہونی چاہیے. یہ سوال ہے جو امور قرآن پاک میں نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے جو مسلمانوں پر لازم ہے، ان کی کچھ وضاحت چاہیے. یہ تو اصل میں معمولی مسئلہ نہیں، قرآن میں تو بہت کم احکام ہے، جو احکام ہیں ان کا زیادہ تر حصہ حدیث ہے. اور جیسے قرآن حجت ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حجت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو قرآن کی عظمت تو اپنی جگہ ہے، لیکن احکام شریعت کی جو وضاحت ہوتی ہے زیادہ وہ حدیث سے ہوتی ہے. تو وہ جو احکام حدیث سے ثابت ہوں وہ اسی طرح اپنے پر واجب ہے جیسے قرآن سے ثابت احکام، بلکہ حضور نے اس کو قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہوں گے. دوسرا سوال ہے کہ جو احکام قرآن حدیث میں صراحتاً موجود نہیں ہیں بلکہ اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، جو مسلمانوں پر لازم ہے ان کی بھی کچھ وضاحت کریں. دیکھیے صحابہ کسی بات کو متفق ہو جائیں تو وہ کسی دینی بنیاد کے بغیر متفق نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشتروا امتی علی ضلالہ. امت معصوم نہیں ہے انفرادی حیثیت میں، لیکن امت اجتماعی حیثیت میں معصوم ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ قیامت تک یہ کسی غلط بات پر پوری امت متفق نہیں ہو سکتی. جیسے عیسائی ہیں، پورے عیسائی عقیدہ کفارہ پر متفق ہو گئے جس کی کوئی بنیاد باقی نہیں ہے. مسلمانوں کو خدا نخواستہ ایسی گمراہی اختیار نہیں ہو سکتی. اور صحابہ تو صحابہ ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی اتباع لازم ہوگی. حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے کو اختیار کرنا جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. آپ نے فرمایا علیہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا اور خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرنا تم پر لازم ہے. تیسرا سوال ہے کہ جو امور اجماع صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے بلکہ اجتہاد ائمہ سے ثابت ہے جس پر مسلمان عمل کر رہے ہیں، ان کی بھی کچھ وضاحت فرمائیں. دیکھیے اصل میں شریعت میں کچھ مسائل جو بالکل واضح ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا.
کسی کو اختلاف نہیں ہے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے فجر کی نماز 2 رکعت ہے کسی کو اختلاف نہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود الہام رکھا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت میں مختلف نقطۂ نظر کے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن پھر جو اس کو مبہم رکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان مسائل میں ایک سے زیادہ اعلیٰ کی گنجائش. اس میں صحابہ نے اجتہاد سے کام کیا. اجتہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن اجتہاد کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی رائے اختیار کرنا. میں آج کل تو آپ سے اجتہاد کا یہ مطلب نہیں. کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آیا وہ قرآن میں بھی موجود نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، صحابہ کے یہاں میں موجود نہیں ہے. اب دو شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے پر عمل کرے، اپنی خواہش پر عمل کرے، اور دوسری رائے یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے مماثل، اس سے ملتا جلتا کوئی عمل قرآن و حدیث میں پایا جاتا ہو تو اس کے مطابق یہاں بھی عمل کر لے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے، صحابہ کی وضاحت نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنی خواہش پر عمل نہ کرے، بلکہ قرآن و حدیث میں جو مماثل شکل اس کے لیے تھی اس پر عمل کرے. جیسے ایک مثال دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحب آئے، انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ان کا تعلق ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا. حضور نے فرمایا کفارہ واجب ہوگا. پوچھا کیا کفارہ واجب ہوگا؟ حضور نے فرمایا 60 روزے رکھنے ہوں گے. پہلے بھی 60 روزے، ایک روزے میں تو یہ حشر ہوا، 60 روزہ رکھے گا تو کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ میں 60 مسکینوں کو کھانے کی لالچ. آپ یہاں اپنے کھانے کی لالچ اور میں 60 مسکینوں کا کھانے کھلاؤں گا. غلام آزاد کرو تو اپنی گردن پکڑ کر کہا کہ میرے سوا میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں، کسی غلام کا میں کس کو آزاد کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق کے اندر پر آپ مسکرانے لگے. اتفاق سے ایک صاحب نے ٹوکرا کھجور کا لا کر آپ نے کہا چلو اسی کو لے جاؤ مدینے کے غربا پر تقسیم کر دینا. کہنے لگے کہ مدینے کی اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک مجھ سے زیادہ مدینے کو ہے میں کس کو تقسیم کر دوں گا. تو حضور سے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے بال بچوں کو کھلا دینا، لیکن یہ حکم صرف تمہارے لیے اور لوگوں کے لیے. اور سب لوگ ایسا کفارہ ادا کرنے لگے تو کفارے کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے تو کفارہ واجب ہوتا ہے. لیکن یہ بات حدیث میں نہیں آئی کہ اگر جان بوجھ کر کھالے تو کیا حکم ہوگا، اگر جان بوجھ کر پیلے تو کیا حکم ہوگا. تو اس میں ایک صورت تو یہ تھی کہ فقیر اپنی رائے پر عمل کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی جیسے کھانے پینے جیسے اس عمل کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے ویسے کھانے پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو جب اس نے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا حضور نے اس نے بھی کفارہ ادا کر دو. یہ قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی کو اصل میں اشتہار کرتے کہ جن مسائل میں آدمی اپنی خواہش پر عمل کر سکتا ہے اس نے بھی اپنی خواہش پر عمل کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کے اشارے پر عمل کر، اس کا نام اصل میں اشتہار ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اشتہار بھی اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اب بعض مسائل میں ایک سے زیادہ جہتیں ہوتی ہیں، فقہا کا اختلاف ہوتا ہے تو اور بات ہے، لیکن اشتہار کا اصل نشان قرآن و حدیث کے حکم کو ماننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا گیا، پوچھا کیسے فیصلہ کرو، کہا کتاب اللہ سے، کہا سنت نہ ملے، کہا سنت رسول سے، کہا سنت نہ ملے. بعض لوگ آج کل ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سے کوئی مسئلہ باہر جا نہیں سکتا، لیکن ہم لوگ خود پوچھتے ہیں فَإِلَّمْ تَجِدْ اگر سنت سے نہ ملے کہا اجتہد ذرائع العالم، میں اجتہاد سے کام لوں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. حضور بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی اس کے رسول کو پسند ہے. تو لیکن خود اجتہاد کی تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. جو لوگ خود اس کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے
اس کے لیے اشتہار کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس پر عمل کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم 11:30 بجے کے قریب ہے، میں سوچ رہا تھا کہ جو سوالات مطلب کرے ان کو میں رکھ لیتا تھا اور بعد میں ان کا جواب مولانا سلطان صاحب کی ایمیل پر بھیج دیتا تھا اور وہ آپ کو پہنچا دیتے تھے، یا کیا میں 2 منٹ مثال پر بات کریں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کشمیر میں فسخ نکاح کی کیا صورت ہوگی جبکہ یہاں دارالقضا کا نظام قائم نہیں ہے۔ البتہ حکومت کی طرف سے مفتی صاحب کو اس قسم کے فیصلے کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھاری فیس اور جانکاری کے سبب لوگ اس کی طرف بہت کم رخ کرتے ہیں۔ کیا یہاں کی پنچایتیں مذکورہ صورتحال حکومتی پالیسی کے ہوتے ہوئے فسخ نکاح کا اختیار رکھتی ہے؟ یہ ذرا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اولاً تو ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے بارے میں غلط فہمی ہوئی، اور اگر واقعی ایسی بات ہوئی ہو تو ان کو اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہیے، جو تو سوچ کے بات ہوتے ہیں شریعت کے احکام میں بھی آدمی اس طرح کی سوچ۔ لیکن یہاں پنچایتوں کی حیثیت کیا ہوگی جبکہ یہاں عدالتوں میں بھی مسلم مجسٹریٹ ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف سے اس کام کے لیے مفتی مقرر ہے؟ میں ابھی اس پر کوئی رائے نہیں دیتا ہوں، میں مزید غور و فکر اور مشورے کے بعد اس پر رائے دے سکتا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے کہ اراضی کشمیر میں ایسی زمینیں بھی ہیں جن پر حکومت عامیانہ کے نام سے سالانہ کچھ رقم دیتی ہے، جو سالانہ چند روپیہ فی کنار مقرر ہے۔ کیا ایسی زمینوں پر پورا کشن ہوگا یا نصف کشن؟ مقامی علماء میں سے بعض کا موقف یہ ہے کہ نصف کشن لگا، بعض کا موقف یہ ہے کہ پورا کشن واجب ہوگا، کیونکہ یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے۔ میری تو رائے یہ تھی کہ ذاتی رائے ہماری یہ ہے مزید غور کریں کہ اس میں کشن واجب ہونا چاہیے۔ عامیانہ کے نام پر جو برائے رقم لی جاتی ہے یہ تو دوسرے علاقوں میں لی جاتی ہے، زمین کا ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، ہر جگہ لیے جاتے ہیں، لیکن آدمی کی اس پر ملکیت مانی جاتی ہے۔ جو زمین آپ کے پاس ہے وہ زمین آپ ہی کی، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں، اس لیے وہ مملوکہ زمین ہے۔ اور جب مملوکہ زمین ہے تو صرف ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے نصف عشر کا واجب ہونا یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ مسلمانوں کے حق میں اصل عشر ہے اور کشمیر کے زمین میں تو خاص کر عشر واجب ہوگا، کیونکہ یہاں مسلمانوں سے نسل در نسل کی زمین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میری اپنی ذاتی رائے ہے اور فقہا کا اصول یہ ہے کہ جہاں کسی زمین پر عشری اور غیر عشری ہونے کا اختلاف ہو اس زمین کو عشری مانا جائے، کیونکہ اصل جو ہے وہ عشر ہے۔ تو اس لیے میری اپنی ذاتی رائے اس سلسلے میں ہے کہ اس کو عشر واجب ہونا چاہیے۔ نصف عشر کا تو کوئی سبب نہیں ہے، کیونکہ نصف عشر کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہوتا ہے، وہ تو آسمانی پانی سے یا قدرتی پانی سے سیراب کرنے اور نہ کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے پورا عشر واجب ہونا چاہیے۔ لیکن میں مزید ان دونوں مسائل پر اور بھی اہلیت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں جناب کو جو یہ سوال کافی ہے دعا فرمانی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے گئے ہیں ان سب کے بار بار مغفرت ان کے پسماندگان کا ایمان کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی تکفل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھا۔ اے اللہ ابتداء سے، کفر سے، فسق سے، باہمی اختلاف کے جدال سے اے اللہ کو امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کے صحیح تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہو
ان کو صحت کاملہ جو مقروض ہو غیر سے ان کے قرض کے ادائیگی کا انتظام فرمائے، جو بے روزگار ہوں ان کو حلال خوشحالی اور عزت والے رزق عطا فرمائے، جن کے لڑکیوں کے نکاح کا مسئلہ ہو اے اللہ ان کے لیے بچوں کی شادی کے مسئلے کو آسان فرمائے، اے اللہ جن کو کوئی اور ضرورت درپیش ہو ان کی ضرورت کو پوری فرمائے، اے اللہ جو لوگ بھیجا مقدمات کو پھنسائے گئے ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرمائے، غیب سے ان کی نصرت فرمائے، ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اے اللہ اس پورے خطے پہ تمام مسلمانوں پر اپنے رحمتیں نازل فرمائے، ہر طرح کے شرور سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے گزاروں کی، اور سب سے بڑھ کر ان کے دین ایمان کی اور ان کے معیشت اور اقتصاد کی، اے اللہ اس سب کے غیر سے حفاظت فرمائے، والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد